ماشاءاللہ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حضرات علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد عثمان جلالی صاحب، قاری قرہ جناب قاری محمد تصور صاحب، قاری قرآن حضرت جناب قاری جوید اقبال جلالی صاحب، محترم جناب راجہ محمد ندیم اقبال جلالی قادری صاحب، حافظ محمد شہباز جلالی صاحب، دیگر علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام عشاقان، سب کی بارگاہ میں بڑی ادب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جناب نہیں سلو ہی رکھو، سلو رکھو۔ برادرم حمزہ لیاقت صاحب کی شادی خانہ آبادی کے رسم حنا کے موقع پر محفل ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی گئی ہے، اور اس خوبصورت اور احسن قدم پر میں محترم فلک شیر گوندل کو، بھائی لیاقت گوندل کو اور ان تمام فیملی والے، تمام ان کے دوست احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی تربیت کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے۔ تو انسان کو جب خوشی کے موقع پر دیکھا جائے تو وہ سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے، یا انسان کی پہچان غصے میں ہوتی ہے تو غصے میں آ کے وہ اندر کے جذبات پیش کر رہا ہوتا ہے، یا انسان جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس وقت اپنی اندر کی چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت مسلک ہی ایسا ہے، کبھی کبھی کسی جگہ سے اگر یہ کسی عمل میں کمزور ہو بھی جائیں تو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ جو عمل مبارک ہے، اس عمل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے رئیس زادے جو اپنے آپ کو معاشرے کا ایک ٹرینڈ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کریں گے سوسائٹی وہی کرے گی، وہ لوگ بھی اپنی شادیوں پر کنجر نچا کر اپنی تربیت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین سے کمی ہو گئی ہے۔ اور آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے شخصیات ایسی ہیں کہ ان لوگوں کی شادیوں پر آپ بے حیائی کا ایسا مظاہرہ دیکھتے ہوں گے کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہوگا۔ اکثر مووی بنانے والے حضرات جب کبھی کبھار کہیں دنیا ہے نا ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یاز باللہ، یہ جو مہندیوں اور شادیوں کی جو محافل ہوتی ہیں اس میں لوگوں کی عورتیں اس طرح وہ بے حیائی کے مناظر پیش کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم مووی بناتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ ڈانس اور جسم کے خد و خال نظر آنے، تو بال بکھیرنے اور یہ سب کچھ۔ آج یہ سندھا والا شریف والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت حسین ایک اس نوجوان نے ایک نقشہ انہیں مہیا کیا ہے کہ بکھی والوں سے لگ جائیں تو بندہ کنجر نہیں عاشق رسول بن جاتا ہے۔ یہ سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی کا درس ہے۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی زندگی میں آزمائش آئے تو بھی نبی پاک کو یاد کرنا ہے، تو بھی اللہ وحدہ لا شریک کو یاد رکھنا ہے، اور اگر جب کبھی اللہ خوشی عنایت فرمائے تو بھی ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، تو بھی ذکر الہی ہی کرنا ہے۔ یہ وہ اصل چیز ہے۔ آج میں بارے دیگر ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا۔ آج ان کا سارے شرم سے جھکا ہوا نہیں ہے۔ آج حمزہ کے والد محترم نا ذرا اپنا سینہ چوڑا کر کے مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ سرمایہ زیادہ ہونا ضروری نہیں بلکہ غیرت دینی زیادہ ہونی چاہیے۔
آج نہ یقین کیجئے بڑی بڑی جگہ تک جب یہ بات جائے گی نا تو ان لوگوں کے سامنے حمزہ کی آنے والی نسل بھی اس پر خوشی کا اظہار کرے گی کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ اللہ رسول کو یاد کرنے والا اور صحابہ والا تھا۔ یہ طرز مبارک صحابہ کرام کا تھا کہ جب خوشی ہوتی تو بھی سرکار کا ذکر کرتے، اور اگر اللہ معافی عطا فرمائے کوئی آزمائش کی گھڑی آتی تو بھی ذکر محبوب ہی کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنی جب شادیوں کا موقع آئے تو بالخصوص یہ نئی نسل کا ایک بندھن ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی اولاد عطا کرنی ہے تو اللہ کو راضی کیا کریں۔ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ کسی کے بس میں نہیں کہ کسی کو بیٹا یا بیٹی عنایت کر سکے، یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ آپ کی نسلوں میں فراوانی عطا کرے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ خسرے لے کر آنا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کنجر بلا کے یا سنگر بلا کے تو وہاں آ کے جگنیاں گانا نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے، قریب اپنے محلے کی مسجد میں محفل سجاؤ، یار دوست احباب رشتہ داران کو بلاؤ، ان کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان شادیوں کی محفلوں پہ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ وقت دور نہیں جب میرج ہال خالی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرج ہال میں شادی کرنا کوئی بڑائی نہیں، وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم دوبارہ نکاح مسجدوں میں کیا کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمیں پاک گھر سے نکال کر تو وہاں میرج ہال اور مارکیز میں لے جایا جا رہا ہے، یہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس جیسے نوجوان ابھی زندہ ہیں۔ آج اگر بھائی لیاقت نے اپنے بچے کی یہاں مسجد میں مہندی کی محفل سجائی نا، سرکار کا ذکر سجا کے، کل جب اس کے بیٹے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ یہ نکاح بھی مسجد میں کروائے گا۔ اللہ اسے بس شادی کے بعد جلد اولاد نرینہ سے مالا مال فرمائے، اللہ اسے اولاد کی جلد نعمت عطا فرمائے۔ اس طرح چینج آئے گا، یہ صورتحال بنے گی۔ اور دوسری بات یہ، مسجد خوبصورت بڑی ہے، مسجد کا ماحول بڑا پیارا ہے۔ کون پاگل ہوگا کہ رب کا گھر چھوڑ کر کسی چودھری کے گھر میں جائے؟ رب تعالیٰ سے زیادہ سخی کون ہے؟ حقیقت یہ ہے نا، کسی چودھری کو کبھی اس کا شجرہ دیکھنا ہو نا کہ کتنا سخی ہے، اس کے سامنے اللہ رسول کا نام لیا کرو کہ سونیا اے رب رسول کے نام پر یہ ایک کام ہے، سامنے کھل کے اس کی ہسٹری آ جائے گی کہ کپڑے صرف کلف ہی لگے ہوئے ہیں کہ اندر بھی کوئی صحاوت ہے۔ تو رب کی بارگاہ دیکھو نا، بن مانگی ہی عزتیں بھی عطا کر رہا ہے، رزق بھی عطا کر رہا ہے۔ ایویں بندہ تلیاں کرتا رہے جناب ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے، یہ رب کا گھر ہے۔ اس میں آج میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، یہ ہے ہمارے پاکستان کا فیوچر۔ پاکستان کا فیوچر سڑکوں پر جا کر لڑکیوں کے ساتھ ناچنا نہیں، پاکستان کا فیوچر یہ نوجوان ہیں جن کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت پہلے ہی کافی زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ ہم نے بڑی نعتیں سنی ہیں، بڑا مزہ آیا، اور خلوص والی نعتیں سنی ہیں، کمانے والی نعتیں آج ہم نے نہیں سنی ہیں۔ سارے جتنے یہاں نعت خواں تشریف فرما ہیں، سارے ہی اپنی نعت کے ساتھ لگاؤ رکھ رہے تھے۔ ایسی بھی ہمارے سوسائٹی میں محافل ہیں، جس سوسائٹی میں یقین کریں ایک آ رہا ہے، دوسرا یہاں سے پڑھ کے جا رہا ہے، اور سارے کا سارا دار و مدار بزنس ہے۔ اللہ معافی عطا فرمائے، میں نعت کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ان جو محفلیں ہیں ان کو میں پسند نہیں کرتا۔ خلوص نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا فائدہ جناب، کیا طریقہ کار ہے وہ؟ ایک خاص سسٹم کے تحت بکنگ کے انداز، وہ سارا دفع کرو ان چیزوں کو۔ بندہ بہتی سر سے تھوڑی سر لگا لے، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ، مزہ تو وہی ہے، مزہ تو وہی ہے نا۔ میں کتنا زیادہ لیٹ تھا، لیکن انہوں نے میرے خیال 5-6 نعتیں پڑھائی ہیں، سارا ایک بھی منع کرنے والا نہیں تھا۔ میں کس کو منع کرتا؟ جو آ رہا تھا وہی محبت سے پڑھ رہا تھا، جو آ رہا تھا وہی پیار سے پڑھ رہا تھا اور ڈوب کے پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا کہ خالد حسنین خالد صاحب یہ نہیں بن سکے، تو کوئی ضروری بھی تو نہیں کہ ہر بندہ خالد حسنین خالد بنے، عاشق رسول بننا چاہیے۔ خالد حسنین خالد جتنا نہ صحیح،
جتنی توفیق ہے اتنا بن جائیے نا. کتنی خوبصورت محفل سجی ہے. یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے. یہ صورت ہے, اس کو ہم نے انشاءاللہ آگے لے کر چلنا ہے. تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کا ہر نوجوان اس بات پر پکا ہو جائے, ہم اپنے گھروں میں کنجر کنجریاں کبھی نہیں لائیں گے. جب بھی کوئی موقع آیا ہم ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کیا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, سرکار کی 2 شانیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, اور ہم اس محفل پاک کا اختتام کر لیں گے. ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, آپ نے سن کے سبحان اللہ کہنا ہے, اللہ اجر عطا فرمائے گا. میرے محبوب کی شان دیکھو, اس ذکر کو چھوڑ کے بندہ کس کا کرے. میرے محبوب کی ذرا شان دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ نے کتنی خاص عطا فرمائی. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے, راستے میں آپ کا دشمن ابو جہل ملا. ابو جہل نے دور سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی ہاتھ میں چند کنکریاں پکڑ لیں. کنکریاں پکڑنے کے بعد اس نے سرکار کی بارگاہ سے کھڑے ہو کر سوال کیا. یاد رکھنا, نیک لوگوں کو شروع سے تنگ کیا جاتا ہے. نیک لوگ کبھی اپنا راہ نہیں چھوڑتے, نہ اپنے حوصلے کبھی پست کرتے ہیں. راہ مصطفیٰ پہ چلنا ہو, راہ خدا پہ چلنا ہو, کلیجے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے ابو جہل کی بات سنی. ابو جہل کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے آقا, ذرا یہ بتا دیجئے, اگر آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں مان جاؤں گا. یاد رکھنا, بڑے بڑے مرد آج بھی اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے ہیں, لیکن زبان کے پختہ نہیں ہوتے. یہ ابو جہل کے پیچھے چلتے ہیں, وہ زبان کا پختہ نہ نکلا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا, میرے محبوب نے سارے ہی پورے فرمائے ہیں. ابو جہل نے بات تو کر دی, اگر بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان جاؤں گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس کے سوال کے برابر نہیں دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق جواب عنایت فرمایا ہے. اور محبوب نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں مٹھی میں جو ہے وہ میں بتاؤں, فرمایا اگر اس سے یہ بہتر نہیں کہ تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ میرے بارے میں بتائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ابو جہل تھا نا, جاہلوں کا باپ تھا, صحیح جاہل تھا نا, نبی پاک کو سمجھ نہ سکا, وہ رسول کو نہ سمجھ سکا. ایک آج 6 فٹ 4 انچ کا ایک اور جاہل ہے, آج کے دور کا بھی ایک ابو جہل ہے جو سیدہ بطول کے مقام کو نہیں سمجھ سکا ہے. وہ مقام رسول کو نہ سمجھ سکا, یہ مقام سیدہ بطول کو نہ سمجھ سکا. سونیو توجہ کرنا, محبوب نے فرمایا اگر جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بولیں. بڑا خوش ہوا, لے ہوں تے کم بن گیا, کبھی پتھر بھی بولیں. اس کو تو پتا تھا میں نے پتھر مٹھی میں پکڑے ہیں, لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سامنے ہستی کون کھڑی ہے. مراسی بھی اگر کسی کی شان بیان کرے نا تو چودھری پھر ظرف پر آئے گا کہ اس کے ماں باپ نے اسے پیسے سے پیار سکھایا, مال سے سکھایا یا سخاوت سکھائی, لیکن سامنے ابو جہل کے سامنے کوئی دنیا کا چودھری نہیں تھا, سلطان الانبیاء تشریف فرما تھے, جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, محبوب نے فرمایا اگر وہ بولیں. ابو جہل خوش ہوا, جی ٹھیک ہو گیا. سرکار نے نگاہ فرمائی, توجہ فرمائی, صرف ان پر توجہ اجتہادی جب کی, اس کی بند مٹھی میں سے پتھر بول اٹھے. پتھروں نے بول کے میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی. پتھروں نے میرے محبوب کی شان کو بیان کر دیا. ابو جہل پتھر چھوڑ کے چلا گیا. بات کا پکا ہوتا تو میرے محبوب کو نبی مان جاتا. یاد رکھنا, ہر بندہ وجود مرد والا لے کر مرد نہیں بن سکتا. مرد وہی ہوتا ہے جو کملی والے کی تعلیمات پر عمل کرے, جو زبان دے دے زبان پر پورا بھی اترا کرے.
اللہ اکبر یا یا زندہ آباد زندہ آباد دل بھی حاضر جان بھی توجہ فرمانا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس پر پورے اترے. ابو جہل نے جو بات کی تو پورا نہ اتر سکا. کیوں نہ پورا اتر سکا؟ ایک اور مقام پر کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل آج تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا، کوئی اور نہیں سن رہا، تو یہ تو بتا کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں تیرا اصل نظریہ ہے کیا؟ اس نے کہا اصل تو بات یہ ہے کہ وہ ہیں سچے. تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا اگر میں مان جاؤں نا تو برادری میں میری ناک نہیں رہتی. آج پوری دنیا میں اس کی ناک نہیں رہی، صرف برادری میں ناک رکھ رہا تھا. آج پوری دنیا میں نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کے سامنے اکڑنے سے ناک سلامت نہیں رہتی، نبی کے سامنے جھک جانے سے رب شان سلامت کر دیتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کیجئے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو پتھروں سے بھی کلمے پڑھا لیں. ایسی شان والا نبی جو پتھروں سے کلمے جاری کروائے، وہ حمزہ کو رب سے بیٹے کیوں نہیں لے کے دے سکتا ہے؟ اس نبی کا ذکر ضروری ہے ان محافل میں بالخصوص. دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، گفتگو کو اختتام کی جانب لانا چاہتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے، اس کا مضمون ویکیپیڈیا پر اپلوڈ ہویا ہوا ہے، آپ بھی جا کر دیکھ لیں، اپلوڈ ہے، آپ بھی کبھی پڑھنا. اس کے ساتھ ایک بندے کی گفتگو ہوئی، مذہبی بندے کی. دونوں کی بڑی میں لیٹسٹ جدید سی بات کر رہا ہوں، بالکل یہ بھی تازی بات کر رہا ہوں. کراچی کا ڈاکٹر ہے، اس نے میڈیکل کے فیلڈ میں بڑی ترقی کی ہے. ترقی کرنے کے بعد اس کی مذہبی بندے سے جب بات ہوئی تو اس نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یار ابھی تک آپ لوگ کیوں نہیں دین کی دنیا سے باہر آ رہے؟ معاذ اللہ. مذہبی بندہ بڑا سمجھدار تھا، ہائپر نہ ہوا، غصے نہ ہوا. غصے بندہ تب ہوتا ہے جب الفاظ ہی ختم ہو جائے. اس نے واپس اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی اس سائنس سے نکلیں، کوئی تھوڑا دین کی طرف آئیں. اس نے کہا سائنس میں تو سب کچھ ہے، تو ہمیں پھر دین کی طرف لانا چاہتا ہے. اس نے کہا نہیں، دین میں سب کچھ ہے، سائنس میں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھیں سائنس نے تو بڑی ترقی کر لی ہے، آج کل تو ہم دل کا نعم البدل ڈال رہے ہیں، ایک پرزہ سا ہوتا ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں، بندروں کا دل انسانوں کو لگا رہے ہیں، یہ سسٹم سارے چل رہے ہیں. بغیر باپ کے ایسی صورتحال اختیار ہو رہی ہے کہ ہم آگے جانوروں کے لے کر وہ جراثیم میں تو ہم انسانوں میں اس کی اولادیں جاری کروا رہے ہیں. یس نے اور ہے انگریزوں میں یہ چل رہا ہے. باپ کی شناخت ہی ختم ہو گئی ہے، فارمی انداز چل پڑے ہیں، تم کہتے ہو ترقی نہیں کی. اس نے کہا اچھا آج کل چھوڑے ان چیزوں کو، بحث کو، آج کل کس چیز پر آپ کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں گردے پر کام کر رہا ہوں، گردوں پر میں سارا ورک کر رہا ہوں. اس نے کہا کیا ورک کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے گردہ چاہیے، ایک بندے کا گردہ ڈیمیج ہے، دوسرے کسی بندے کا صحت مند گردہ نکال کے تو اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، اس سے لگانا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے اتنی ترقی کر لی ہوئی ہے تو ایک گردہ ہی بنا لیں. دل تو آپ نے کہہ لیا نا کہ ہم نیا بنا لیتے ہیں، آپ اس میں جناب وہ دل کے وال وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کہ اسے کہتے ہیں وہ بھی اب ڈال دیتے ہیں جناب، سب کچھ اب کر لیتے ہیں، بائی پاس کر کے یہ وہ کر کے، بڑی ترقی تو ہے، گردہ ہی ڈال لیں. اس نے کہا گردہ ڈالنا کام بڑا اوکھا ہے، یہ نہیں بنتا، کوششیں بڑی کی ہیں، ابھی تک دنیا میں وہ مشین نہیں بنی. گردے کے اندر ہے ایک جالی، پنجابی میں جسے آپ کہتے ہیں نا پونی ہے، کہتے لسی پونی جے بولو، ہاں ہوتی ہے نا ایک جالی سی پونی. اس نے کہا کہ وہ اتنی باریک ہے کہ اتنی باریک تک اسے دیکھنا بھی بڑی خوردبین کے ساتھ پڑتا ہے.
وہ عام طور پہ دیکھی نہیں جاتی، خاص ایک مشین کے ذریعے ایک آلہ سا ہوتا ہے، اس کے ذریعے دیکھنی پڑتی ہے، وہ نہیں بنتی، باقی تو چلو بندہ اوکسوک کر لے۔ اس نے کہا اس کا کیا کام ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے اس کا کام یہ ہے، انسان کے اندر جتنا پانی جاتا ہے نا تو وہ گردے میں سے اسے پون کے تو پھر آگے بھیجتا ہے، گردے تک ہی لے کر جاتا ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب خود ہی کہتے ہو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بنی تے پونی بھی نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم پونی کا بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیں، اصل مسئلہ اور ہے۔ گردہ اس لیے نہیں بن سکتا، دل ہم بنا لیتے ہیں، ہم نے دل کا وہ پمپو کچھ بنا لیا اوکسوک کر کے، حالانکہ سلطان باؤ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے دل دل نہیں، دل رب سچے دا حجرہ ہو۔ اور یہ پرزہ نہیں، وہ فرماتے ہیں دل تو ایک نوری تختی کا نام ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، یہ صرف خون سپلائی کرتا ہے۔ سن رہے ہیں؟ میں آخری بات عرض کرنے لگا، حدیث سے مبارکہ کی طرف آ رہا ہوں۔ اس مذہبی بندے نے اسے کہا کہ آپ یہ بتائیے تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے، گردہ بنانے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا گردے کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے۔ چاچا لیاقت میری گل توجہ نہ سننا، تو نکے بچے نہ کھوجلنا پیا پتر، خیر یہ توجہ فرماؤ، اگے ماشاءاللہ تسی نا تھوڑی آوازاں اونچیاں نے تاں پہ کہنا گوشے کر لو، گوشے کرنا کر لو، نہیں تو باہر ہو کر لو، ڈسٹرب نہ کرو۔ اس نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، پونی بھی ہم بنا ہی لے ہو کیسو کیا ہو کے، اصل مسئلہ یہ ہے گردے کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بھی بڑی بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا تو ہے نہیں، اور سائنس والوں کا ویکیپیڈیا پر یہ میڈیکل جب آپ اس کی فیلڈ میں جائیں گے نا تو وہاں یہ ہے لکھا ہوا۔ اس نے کہا اچھا گردے میں دماغ؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہی تو اصل کام ہے نا، وہ گردہ کے اندر جو دماغ ہے نا وہ خود کار سسٹم کے تار خود ہی چلتا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا وہ دماغ محسوس کرتا ہے پورے جسم میں، جتنا بھی پانی پی لو نا، جتنا بھی آپ پانی پی لیں، وہ دماغ خود وہاں سے فیصلہ کرتا ہے کہ گردے کے اندر پانی کی ضرورت کتنی ہے، پھر پورے جسم کو پانی کی ضرورت کتنی ہے، کون سا پانی صاف ہے، کون سا پانی گندا ہو چکا ہے، کون سے پانی میں تیزاب شامل ہو چکا ہوا ہے، اس طرح کر کے وہ پراپر ایک مقدار رکھتا ہے۔ اس نے کہا او نہیں بندا پیا۔ تو اس نے کہا وہ جو اس میں تیزاب والا جو فاسد ہے، جو زہریلا پانی، وہ کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا گردے کے اندر جو جسے ہم دماغ، نے اپنے دماغ کا نام دیا اسے، کہ جو دماغ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ گردے سے نکال کے جو فالتو جو فاسد پانی ہے، تیزابی جو پانی ہے، اسے مسانے میں لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ زہر ہے، یہ اگر جسم پر لگے نا تو اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں، یہ فوراً مسانے میں لے کر جانا ہے، وہاں سے پیشاب کے ذریعے جسم سے اسے بس نکالنا ہے، یہ ہے اس کا کام۔ اس نے کہا اچھا پیشاب اتنا ظالم ہے کہ جسم پر کہیں اور؟ اس نے کہا اوئے ہوئے ہوئے پیشاب بڑا ظالم ہے، سخت ہے بڑا، جسم کا بڑا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس نے کہا کتنی دیر بعد یہ پتا چلا؟ اس نے کہا ہماری صدیوں کی اس پر ریسرچ ہے۔ اس نے کہا یہ تو تم آج صدیوں بعد یہ کہہ رہے ہو نا کہ پیشاب بڑا ہی سخت چیز ہے، اس میں بڑے جناب تیزابیت اور اس طرح کی چیزیں ہیں، میرے محبوب نے تو سائنس پہلے سے بتا دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا تمہارے محبوب نے کیا بتا دیا؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار کی اونٹنی پر سرکار تشریف فرما ہے، میرے محبوب سفر کر رہے ہیں، اونٹنی گزری قبرستان کے قریب سے، سرکار اوپر، سرکار کے دو غلام نیچے، وہ آگے چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں، اونٹنی ایسے پد کی کمبی، سرکار رک گئے، غلاموں نے عرض کیا حضور کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا میری اونٹنی نے قبرستان میں سے دو قبروں کے اندر کا ماحول دیکھ لیا۔ ایک ہی حدیث مبارکہ میں نکتے بہت زیادہ ہیں، سرکار نے اپنا نہیں فرمایا،
فرمایا میری اونٹنی نے جدیاں ڈاچیاں دی اے شان ہے، اس نبی دا مقام کون تول سکدا ہے؟ فرمایا کہ میری اونٹنی نے قبر کے اندر 2 قبروں کے اندر کا ماحول دیکھ لیا اور میری اونٹنی ڈر گئی، ڈری تو میں رک گیا۔ سرکار اونٹنی نے کیا دیکھا؟ فرمایا دونوں میں عذاب ہو رہا تھا، جاؤ جلدی سے سر سبز ٹانیاں لے کر آؤ۔ ایک کے اوپر بھی لگائی، دوسری کے اوپر بھی لگائی۔ اب میرے محبوب نے فرمایا جب تک یہ سر سبز رہیں گی ان پر عذاب کی تخفیف رہے گی۔ توجہ کرنا، میرے محبوب نے فرما دیا ایک ایسا تھا کہ جو ادھر کی باتیں ادھر کیا کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے یہ بڑا سخت ہے، میرے محبوب نے تب سے فرما دیا ہے کہ جو پیشاب کے اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ رب بندوں سے پیار کرتا ہے اس لیے ڈرا کے رکھا ہے، پیشاب سخت ہے اس کے چھینٹے پاک جسم پر نہ پڑنے دینا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس میں ایک اور بات بڑی پیاری ہے اسی حدیث سے مبارکہ میں، توجہ کرنا۔ سرکار کی حدیث ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا میری اونٹنی نے قبروں کے اندر کا ماحول دیکھ کے، عذاب قبر ہوتا ہوا دیکھ کے تو ڈری ہے، پدکی ہے۔ حضور نے اونٹنی کا ذہن بھی پڑھ لیا۔ کس نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضور نے اونٹنی کا ذہن بھی پڑھا۔ ہے کوئی میرے نبی جیا؟ بولو نا، ہے کوئی ایسے آقا جیسا جو اونٹنیوں کے ذہنوں کو بھی بن بولے ہی پہچان جائے کہ اس کے ذہن میں ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صرف اونٹنی کا ذہن نہیں پڑا، اونٹنی نے تو صرف قبر میں عذاب ہوتا دیکھا نا، میرے محبوب نے بتا دیا کہ ہو کیوں رہا ہے۔ صرف ہو کیوں رہا ہے اتنا نہیں بتایا، میرے نبی نے حل بھی عطا کیا ہے۔ سرکار نے 3 حل بتائے، ایک یہ کہ چگلی نہ لگانا، دوسرا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا، تیسرا یہ اگر جڈا بھی گناہگار ہوئے قبر تے ٹانیاں سبز لگانا۔ کیوں؟ فرمایا جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی تب تک اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ قبر تے پڑھائی کرنا منع ہوندی تے سرکار ڈالیاں نو پڑھائی واسطے نہ بٹھا دے۔ آج کے دور میں نا لوگ یہ محفل بھی نہیں ہونے پر راضی، آج کے دور میں لوگ نبی کی اس شان کو بھی نہیں مانتے، آج کے دور میں لوگ نبی پاک کے علم غائب کو بھی نہیں مانتے جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے، آج کے دور میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی نہیں مانتے۔ سبب یہ ہے ان لوگوں کو حسد ہے، وہ ابو جہل کے نظریات سے ان کے نظریات مل چکے ہوئے ہیں۔ آپ نے زندگی بھر بھی کسی ابو جہل سے ملنا نہیں، آج کا لاہوری ابو جہل ہو یا اس وقت کا مکی ابو جہل ہو، سرکار سے بھی پیار رکھنا ہے، سرکار کی تعلیمات سے بھی پیار رکھنا ہے، تمام صحابہ کرام سے بھی پیار رکھنا ہے، اہل بیت طہار سے بھی پیار رکھنا ہے۔ میں آخر پر آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، اس دور کا ایک عظیم محقق، اس دور کا ایک عظیم شیخ القرآن، اس دور کا ایک عظیم شیخ الحدیث، اس دور کا عظیم ایک مفسر، اس دور کا ایک عظیم انسان صوفی بھی ہے، خشک ملا نہیں ہے۔ خشک ملا بڑے جو اپنے آپ کو جناب بہت بڑا محقق سمجھتے ہیں، لیکن یہ بندہ خشک ملا نہیں، صوفی باصفا بھی ہے، ایک عظیم انسان بھی ہے، انتہائی پڑھا لکھا بھی ہے، اس کی تحریر ایسی کہ جو دل میں اتر جائے، اس کی تقریر ایسی جو روح تک چلی جائے، اس کا کردار ایسا کہ کمال انسان ہے۔
اس کا چہرہ دیکھا جائے تو ایسے جیسے نور چھلک رہا ہے، اس کا جب بیان سنا جائے تو ایمان تازہ ہوتا نظر آئے۔ ایسا انسان کہ جو آج بھی ایسے بڑے شہروں میں نہیں بلکہ ایک عجیب سی وادی میں جوک فقیری لگا کر بیٹھا ہوا ہے، مسجد رحمت للعالمین کا نام دے کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، کمال کا مسجد کا انداز، کمال درویش انسان ہے۔ آج وہ اس دور میں بھی تمام اہل بیت طہار سے مودت رکھنے والا ہے، آج کے دور میں بھی بغض صحابہ سے بھی پاک ہے، بغض اہل بیت سے بھی پاک ہے۔ آج کے دور میں وہ یہ نہیں کر رہا کہ اس کو کمزور سمجھ کے اس کا دڑا بن جائے، بلکہ آج بھی اتحاد اہل سنت کا داعی بھی ہے، اور آج جو بڑا بننے کا ٹائم تھا ہے ہی بڑا، اور بڑا بن کے کردار ادا کر بھی رہا ہے۔ ایسا شخص جو آج بھی غلط جگہ پر پاؤں نہیں رکھتا، آج بھی امت کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب، جن کو آپ ختم نبوت ریسرچ سینٹر، اس میں آپ ہر سال سالانہ 15 جون کو جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس پر آپ سنتے ہیں، وہی بابا جس کی ضرب جب لگتی ہے تو قادیان بھی ہل جاتا ہے، ربوہ بھی کانپ جاتا ہے۔ آج وہ بابا پرانے انداز کو، یہ ہمارے اکابر کا انداز تھا، اس انداز کو تازہ کر رہا ہے، اور 15 شعبان شریف سے لے کر 27 رمضان المبارک تک پنڈ دادن خان کے ساتھ جوک فقیری لگا کر بیٹھا ہے۔ وہاں وہ دورہ قرآن کروا رہا ہے، دورہ حدیث شریف کروا رہا ہے۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو، نہ بھی ہو تو کوشش کیجئے کہ وقت نکالیے۔ آپ یہ 40 روزہ وہاں قیام کریں گے تو وہاں سے کھانا بھی ملے گا، روح کا بھی، جسم کا بھی۔ روح مرتی نہیں، روح کمزور ہو جاتی ہے، روح کی جو غذا ہے وہ ذکر ہے، تو وہاں سے ذکر کی بھی آپ کو خیرات نصیب ہوگی، اور وہاں سے آپ کو ہر طرح کا ایسا مواد ملے گا، آپ ایسے جید عالم بن جائیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی ابو جہل آپ کو ورگلا نہیں پائے گا۔ تشریف رکھیں، وہاں تشریف لے جائیں، آپ وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروائیں، آن لائن کروائیں، وگرنہ علی رضا صاحب سے آپ رابطہ کریں، اور کوشش کریں کہ وہاں تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کی نمائندگی کیجئے، اور وہ ہمارے بکھی شریف کے فاضلین میں سے ہیں، ان کا سلسلہ ہے باقاعدہ ہمارے آستانہ علیہ بکھی شریف کے ساتھ پراپر، ان کا ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہے۔ میری ان کے ساتھ بڑی تفصیلاً ملاقات ہوئی، ایسا حسین آدمی، یقین کیجئے یہ وقت ضائع نہ کیجئے گا، 40 روزہ وہاں پہ جا کر آپ ایک دفعہ اس دورہ قرآن کی کلاس میں بیٹھیں گے، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ آج کی اس محفل پر میں آخر پر پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں بھی موقع دیا، آپ کو بھی موقع دیا، اور یہ خوبصورت محفل ہوئی۔ یاد رکھنا، اس نبی کا ذکر نہیں چھوڑنا، نہیں نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے نا۔ یاد رکھنا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اپنی آنکھوں سے نہ نکالنا، سرکار کا حیا اپنی آنکھوں میں رکھنا، اور سرکار کی بیٹی کا بھی حیا رکھنا۔ دیکھیں محشر والے دن انبیاء کرام کو بھی حکم ہوگا نگاہیں جھکاؤ، سیدہ تشریف لا رہی ہیں، تو وہ نگاہیں جھکائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء سے سیدہ پاک کا مقام بڑھ گیا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ سیدہ معصوم نہیں ہے، سیدہ محفوظہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ افضل البشر بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کا احترام ہم کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، لیکن جس سیدہ کا حیا انبیاء و مرسلین بھی کریں، آج کے کسی خطائی اور کسی ابو جہل کے کہنے پر اس فہرست میں نہ شامل ہو جانا۔ عام بیٹی کا بھی حیا کیا جاتا ہے، دشمن کی بیٹی کا بھی حیا کیا جاتا ہے، یہ تو سید الکونین کی بیٹی ہے۔ کبھی بھی ان خطائیوں کی آپ نے کبھی بھی ان کی سازش میں نہیں آنا۔
یہ باریکی کے ساتھ آپ کو نہ ورگلائیں گے، باریکی کے ساتھ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس کا رتبہ اور مقام ایسا ہے ایسا کسی بیٹی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس گھر کو خاندان کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی دعا نہیں ہوگی، فوری طور پہ ہم یہاں عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں گے، فرضوں کے بعد یہ اجتماعی دعا ہوگی۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز بہت ضروری ہے، اور میں حمزہ سے کہوں گا شادی میں، بلکہ بھائی لیاقت سے کہوں گا، ایسا وقت نہ رکھنا جس میں آپ کے باراتیوں کی نماز ظہر قضا ہو جائے، نماز عصر قضا ہو جائے، ایسا نہ کرنا۔ میرے مرشد گرامی جن کی آج نالین شریف کا صدقہ میں یہاں چل رہا ہوں، سجادہ نشین درگاہ مغل صاحب بکھی شریف سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی نے جب میرا نکاح تھا تو آپ تشریف لائے، آپ ہمارے گھر سے ہمیں لے کر گئے۔ میری شادی انہوں نے کی ہے، میرا سارا سب کچھ ہی انہوں نے کیا ہے، صرف مجھے نہیں، ہمارا سارا خاندان ہی انہیں کے زیر سایہ چل رہا ہے۔ وہاں جب لے کر گئے تو وہاں آپ نے باجماعت نمازوں کا انتظام فرمایا تھا۔ مزہ آیا کہ شریعت نہیں چھوٹ رہی، ایک عورت کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، یہ کوئی زندگی؟ کبھی بھی نہ ایسا کرنا۔ یاد رکھنا آپ کی نمازیں سلامت ہونی چاہیے۔ ابھی اسی پر اکتفا کروں گا، جس کا وضو نہیں جلدی جلدی وضو کر کے آ جائیں۔ ہم یہاں انشاءاللہ اذان ہونے لگی بغیر سپیکر کی، تو ہم یہاں پہ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں عطا فرمائے، آگو آمین۔ جب وضو کرو تو ڈیامنٹ میں تمہیں ایک شعر نعت دا سنانا، یا مصطفیٰ خیر